سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تمام حیثبان ہم سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اپنے عمرہ ادا کیا اور اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ حیثبان یہ پاک سرزمی ہے، انبیاء کی سرزمی ہے۔ اس جگہ پر نہ ہی کوئی پیسے والے لوگ آتے ہیں اور نہ ہی کوئی خوبصورت چہرے۔ اس جگہ پر وہی لوگ آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہ کر اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ اسی جگہ پہ حیثبان آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا میزبان ہے۔ جب آپ مدینہ شریف جائیں گے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں گے، وہ آپ کے میزبان ہوں گے۔ تو حیثبان دیکھیں اب یہ مقدس زیارات کے سفر کے لیے نکل چکے ہیں۔ بہت ہی بابرکت سفر ہوگا۔ ہماری جو سب سے پہلی جو زیارات ہے جبل سور، غار سور کے نام سے یہ پہاڑی مشہور ہے، جس کی بلندی 5413 فٹ بتائی جاتی ہے، جس کے اوپر آنے جانے کے لیے کم و بیش 4 سے 4.5 گھنٹے آنے جانے کے لیے چاہیے۔ حیثبان یہ پاک سرزمی ہے، انبیاء کی سرزمی ہے۔ اگر آپ اسی جگہ پر ایک بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا اس جنت میں بہت بڑا درخت لگائے گا، جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر عربی گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حیثبان دیکھیں اگر جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر 120 رحمتیں برستی ہیں۔ 60 رحمتیں وہ جو آپ طواف ادا کرتے ہیں اور 40 رحمتیں وہ جو آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں وہ جو آپ وہاں طواف بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، وہاں بیٹھ کر صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہیں۔ 20 نیکیاں ان لوگوں کے لیے ہوتی جو وہاں بیٹھ کر صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ تو حیثبان جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی دعوت دینے لگے تو کفار مکہ کے لوگ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، ظلم کرنے لگے۔ آخر کار اللہ کی طرف سے حکم ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حیثبان یہ صفا مروا کی بیعت کرتے ابو جہل کے نام کے عوام دکھائی دیں گے، اور اس کے بعد ایک مکہ المکرمہ کے نام ایک لائبریری نظر آئے گی جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھا۔ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کفار مکہ کے لوگ پورا لشکر کا لشکر ننگے تلواریں لیے گھر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبہ کوئی کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نظر بند کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو جو ہے رسیوں سے باندھ دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کو مکہ شہر سے نکال دیا جائے، اور اس کے اندر ایک شیطان بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ ایسی طرح فیصلے کرتے رہیں گے تو ان کا دین اور تیزی سے بڑھتا رہے گا، تیزی سے مکہ کو فتح ڈالیں گے۔ لیکن میں خود جا کر کہہ دوں جب اس کے بعد اس شیطان نے شکل دی، اس شیطان نے جو اپنے دین کے لگے اللہ اس کو کیوں شہید کر دیتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں اگر ہم اس کو قتل بھی کر لیں گے تو ان کا جو ہے وہ ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ لیکن شیطان کہنے لگے ہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ کر کے جا کر دیں گے تو کسی ایک پر خون کا انتظام نہیں آئے گا، اگر خون کا بدلہ بھی چکانا پڑے گا تو ہم ایک ساتھ چکا دیں گے۔ لیکن وہ ہمارے مکہ کے لوگ اس بات سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے ننگی تلوار لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے مکہ کے لوگ پورا لشکر کا لشکر ننگے تلوار لیے گھر کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک ریت بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ چند آیاتیں قرآن پاک کی پڑھتے ہیں اور ان کفاروں پر روک دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مکہ کے لوگ جو عقل کے اندر تو پہلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دیتے ہیں، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے اور اس کے دامن سے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شر شخص ہے جو ہر وقت موت کی فکر میں رہتے، یہاں تک کہ وہ ایک نماز بھی پڑھتے تو وہ اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے کہ ہو سکتا ہے آگے والی نماز میرے نصیب میں ہو یا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی آج رات آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، صبح ہوتے ہی کفار مکہ کی امانت کو لٹانا اور مدینہ تشریف لے آنا۔
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ مکہ کے لوگ حافظ اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم شریف رہتے ہیں. تین والی جگہ پر آتا ہے، جس جگہ پر رحمت کا پڑھنا ہے اسی جگہ پر آ کر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تو میرا پیدائشی اور پسندی کا شہر ہے، جی تو نہیں چاہتا اسے چھوڑنے کو، لیکن کیا کرے آپ کے ہمارے مکہ کے لوگ میں رہنے نہیں دیتے. اللہ کی طرف سے تمام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. میں اپنے گھر سے بھی آپ کا گھر زیادہ خوبصورت بناؤں گا. دسمان دیکھیں مکہ میں کمال ہے تو مدینہ میں جمال ہے. مکہ کی سرزمین گرم ہے، لیکن آپ جب مدینہ چل جائیں گے تو آپ ٹھنڈی ہوائیں آپ کا استقبال کریں گی. مدینہ کی سرزمین گرم ٹھنڈی ہے اور مکہ کی گرم ہے، اس لیے مکہ میں کمال ہے تو مدینہ میں جمال ہے. مکہ کے لوگ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے والے تھے اور مدینہ کے لوگ بسانے والے تھے. تو حیدرآباد وہاں سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے نکلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر شخص جو ہر وقت 24 گھنٹے کیا رہتے اللہ سے یہی دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے اپنے آخری نبی کا ہم سفر بنانا اور غار یار بنانا. 24 گھنٹے بھی تیار رہتے، کبھی بھی ہو سکتا ہے میرے نبی کا بناوا جائے اور مجھے ان کے ساتھ چلنا پڑ جائے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز ہوتی لبیک یا رسول اللہ لبیک. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر چلو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے. اللہ کے طرف سے حکم ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے، یہ لوگ آپ کو رہنے نہیں دیں گے. تو میں سوچا کیوں نہ میں اپنے غار یار کو بھی ساتھ لیتا چلوں. حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل ہوتے ہیں. تو ہجرت کی وجہ چلتے چلتے اسی جبل سور غار سور کے قریب پہنچتے ہیں. آسمان دیکھیں جب آپ حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں یہ کبوتر چوک سے 2 راستے ہو جاتے ہیں. ایک طریق ابراہیم خلیل، دوسرا طریق الہجرہ. طریق الہجرہ روڈ سے آپ کو لیا جا رہا ہے، یہ ہے طریق ابراہیم خلیل. اس کے ساتھ دوسرا جو ہے اس پہ وہ ہے طریق الہجرہ. ایسا جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہی والا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے اس روڈ کا نام بھی طریق الہجرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. چلتے چلتے اسی جبل سور غار سور کے قریب پہنچا جب اوپر کا سفر طے کرتا ہے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت چھلے پڑ جاتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا ہے ابو بکر کیوں نہ کسی سواری کا انتظام کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر شخص ہے جو فوراً اپنے پیروں کے بل بیٹھ گئے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتی کہ یا رسول اللہ اب کی سواری تیار، آپ میرے سامنے تک سوار ہو جائے، میں آپ کو سوار کر لے کے جاؤں. آسمان حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کاندھوں پر بٹھا پیروں کے پنجوں کے بل پیروں کے مکمل نشانات بھی نہیں آنے دیے، کہیں ایسا نہ ہو. ایسا یہ سیدھا سے دیکھیں اوپر جانے کا راستہ یہی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے گاڑیوں کی پارکنگ وغیرہ ہے اسی جگہ پہ آپ کو اتاریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی نشاندہی کرائی جائے. غار کے اسی غار کے اوپر 3 واقعے ہوئے، مکری نے جالا بنایا، کبوتری نے انڈے دیے اور سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کاٹا. انشاءاللہ اس کی جگہ پہ ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے نیچے کیمپ کریں گے اور غار کی نشاندہی کریں گے. اگر آپ انشاءاللہ بہت سے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ہلکے سے سفید اور بلیک کلر کے نشان دکھائی دیں گے جو حجاجہ کرام کے نشان ہوں گے جو اس غار کے اوپر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. حسنان اس کا جانے کا صحیح ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد ایک ٹیکسی کے ذریعے، تاکہ ٹیکسی والا اس وقت آپ سے 4 سے 5 آدمی ٹیکسی میں آسانی سے آ سکتے ہیں، جو 25 سے 30 روپیہ لے گا 4-5 آدمی کی، اور اس جگہ پر چھوڑ دے گا جہاں پہ اس کی چڑھائی شروع ہوتے ہیں تاکہ آپ ٹھنڈے ٹائم اوپر کا سفر طے کر سکیں اور اس کے بعد آسانی سے جو ہے 10-12 بجے تک آپ واپس بھی آ سکتے ہیں اور بعد جماعت کے حرم شریف میں نماز ظہر بھی ادا کر سکتے ہیں. جب بھی جائے پانی ساتھ لا کے جائیں. اس کا صحیح ٹائم جو ہے صبح فجر کے بعد ہے. اگر اس کے بعد انشاءاللہ جب نور غار ہرا ہے اس کا جو ہے دوپہر سے شام کے وقت بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ 5413 فٹ ہے، وہ 27 سے 28 فٹ ہے. یہ ڈبل ہے، وہ سنگل ہے، لیکن اس کی سیڑھیں نہیں ہیں، اس کی سیڑھیں ہیں جبل نور غار ہرا. اسی جبل سور غار سور کے اوپر غار ہے جس کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اسی غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا، اور اسی کے اندر 2 آدمی وہ بھی صرف بیٹھ کر نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اتنی سی جگہ ہے جو 2 آدمی بیٹھ کر نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس غار کی نشاندہی کریں گے اور اس کے بعد میدان عرفات پہنچیں گے۔ صاحبان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس غار کا سفر طے کیا، جب اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق خود سب سے پہلے اس غار کے اندر پہنچے۔ تو بلکہ کہ یا رسول اللہ یہ بہت ہی غار پرانا ہے، اگر اس کے اندر کوئی موذی جانور بھی ہو تو وہ سب سے پہلے مجھے نقصان پہنچائے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے باہر کچھ دیر قیام کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں اور خود سب سے پہلے اس غار کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں اور اس غار کی مکمل صفائی کرتے ہیں اور چاروں طرف دیکھتے ہیں سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں جو ایک سانپ نے مچا کے رکھے تھے۔ اس سانپ نے جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درے سنی تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکوں۔ جب وہ ایک نبی ہوں گے وہ آخری نبی ہوں گے، سب نبیوں کے سردار ہوں گے، تو اس نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکوں۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کے آخری نبی ایک دن اس غار تک پہنچیں گے تو اس نے کئی عرصے سے اس غار کے چاروں طرف سوراخ ہی سوراخ کر رکھے تھے، اگر میں ایک سوراخ سے ناکام ہو جاؤں تو دوسرے سے، اگر دوسرے سے ناکام ہو جاؤں تو تیسرے سے، اسی طرح تقریباً 70 کے قریب سوراخ کر رکھے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے سارے سوراخ بند کر دیے، یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی رہ جاتا جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کی ایڑی چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ غار کے اندر تشریف لے آئے، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ وہ سب جس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ میں اپنے آخری نبی کا دیدار کر سکوں، جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کے آخری نبی اس غار تک پہنچ چکے ہیں وہ اپنے سارے سوراخ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سارے سوراخ بند نظر آتے ہیں۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں سے اس کو انسانی خون کی خوشبو آتی ہے، جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے 3 واقعے مکری نے جالا بنایا، کبوتری نے انڈے دیے، سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو کاٹا۔ ایک ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ نیچے اتریں گے اور ایک ساتھ آپ کو غار کی نشاندہی کرائی جائے گی اور اپنے ہم انشاءاللہ اس کے دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے میدان عرفات کی بھی واقعہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک ساتھ نیچے آ جائیں اس وقت، قیمتی سامان آپ رہیں ساتھ رکھیں اس وقت۔ جناب یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے تھے ہجرت کر کے مکہ سے، جب انہوں نے مکہ والوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اور ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی نبی پاک کو کہ وہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو یہ وہ جگہ ہے، ساری پہاڑی سلسلہ ہے پورا۔ جس کے اندر 2 آدمی وہ بھی بیٹھ کر نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اسی غار کے اوپر 3 واقعے ہوئے، مکہ نے جالا بنایا، کبوتری نے انڈے دیے، یہی وہ پہاڑ ہے بھائی جہاں نبی پاک کے ساتھ جو ہے نا نبی پاک، اور یہاں پہ جو ہے نا کبوتری نے انڈے دیے تھے، سانپ نے ابو بکر صدیق کو ڈسا تھا اور مکڑی نے جالا بنایا تھا۔ ہم تو 2 ہیں، وہ پورا ہم خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس ننگی تلواریں ہیں، وہ ہماری غار کے بہت ہی قریب۔ یہ والی پہاڑی بتا رہا یار اتنی چھوٹی پہاڑی ہے اور اتنا چھوٹا غار ہے اس جگہ پہ، یہاں صرف جو ہے مشکل سے 2 لوگ بیٹھ ہی سکتے ہیں اور نماز پڑھنے کی بھی بڑی مشکل تھی، لیکن نبی پاک نے ایسے حالات میں بھی یہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حبیب تھے نبی پاک اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کے، ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ عملی نمونہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق دے. جناب یہ وہ مناظر ہیں، یہیں غار سور کے پاس ہم کھڑے ہوئے ہیں. پیارے پیارے کبوتر ہیں. یہ وہ سارے کبوتر نہیں، ساری کبوتریاں ہیں. ہاں 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 کیا بات ہے، جنہوں نے انڈے دیے تھے نبی پاک کی حفاظت کے لیے. مونگ پھلی کہاں کھاتی ہیں اماں؟ یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا بھائی، سارا. چلیں جی چل پڑے غار سور سے. جبل سور اور غار سور پہاڑی مشہور تھی جس کی بلندی 5413 فٹ بتائی جاتی ہے، جس کے اوپر بلندی 5613 فٹ ہے. صلی اللہ غار سور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا. سبحان اللہ. پیچھے بند کر دیں ایسوان، اپنے جو ہے الٹے آگے والے پیچھے وغیرہ بند کر دیں، جس نے کھول کے رکھا بند کر دیں. ایسوان. اس کے بعد ہماری جو آگے والی زیارت آ رہی ہے میدان عرفات. اب ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ہے میدان عرفات. میدان عرفات کہا جاتا ہے کہ ہمارا حشر کا میدان بھی یہی ہوگا، جسے حشر کا میدان بھی کہا جاتا ہے. جو 40 دن بعد حساب و کتاب کے لیے جائے گا تو اس جگہ میں میدان عرفات کہا جاتا ہے کہ ہمارا حشر کا میدان بھی یہی ہوگا، جس جگہ پر 9 ذی الحج کو سال میں ایک دن کے لیے 9 ذی الحج کو مکمل میدان سفید سمندر جیسا دکھائی دیتا ہے، جو حج کے دوران 30 سے 50 سے 40 سال کا زیادہ کرا پڑتا ہے. اور چاہے جس ملک کا ہے چاہے جس زبان کا ہے، جو بھی اس جگہ پہ حجیت ہے، دو چادروں میں لپیٹے احرام کی حالت میں، اور ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے، ایک ہی لباس، ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس بار کسی جگہ پر ایک اذان اور 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر. حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی وقت مغرب تک، مغرب کی اذان تک حجاج کرام اپنی اپنی دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں. اس بار کسی جگہ پر میدان عرفات میں مغرب کی اذان سے ہی نماز ادا کیے بغیر، اذان تو سنیں گے لیکن نماز ادا نہیں کریں گے، میدان عرفات کو چھوڑ دیں گے، میدان مزدلفہ کی طرف ہوتے رہیں گے اور اس جگہ میں جا کر ایک رات کا کھلے آسمان کے نیچے قیام کرنا واجب ہے 10 ذی الحج کی رات کو. پھر اسی جگہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ جا کے ادا کرنی پڑتی ہے. مسجد نمرہ انشاءاللہ جو آپ حج پہ نہیں آ سکتا الحمدللہ کہ ہم آپ کو مسجد نمرہ آسانی سے دکھائی جائے گی، لیکن مسجد نمرہ تو واقعی اندر کے جس کے کل ٹوٹل 6 مینار 3 گنبد اور 64 دروازے ہیں، جس کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ حجاج کرام مسجد نمرہ کے اندر سما جاتے ہیں. باقی مسجد نمرہ سے باہر میدان عرفات کی حدود کے اندر انشاءاللہ آپ کو میدان عرفات کی حدود کی بورڈ بھی نشان دکھائی جائے گی. کوئی 9 ذی الحج کو بھولت سے بھی میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حاجت قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سمن آگے والی زیارت ہماری کوئی فاصلے پر ہے، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے معلومات دی جائے گی، آسانی سے مکمل زیارت کرائی جائے گی. جس جگہ پہ آپ کو جتنا ٹائم دیا جائے اسی طرح الحمدللہ اگر ہم ہر جگہ پہ ہر زیارت کے لیے جتنا ہی ٹائم لگاتے رہیں گے، ٹائم کی پابندی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری آگے والی زیارتیں بھی بہت آسانی سے ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ آسانی سے ایک مکمل زیارت کرنے کے بعد باجماعت کے ساتھ حرم شریف میں نماز ظہر بھی ادا کر سکتے ہیں. اور جتنا بھی ہو سکے ذکر اذکار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا سفر اور آسان کرے اور جلد سے جلد ہم اپنی ملاقات کریں. جزاک اللہ خیر.
ہے دیکھ لیجیے. موبائل لگا ہوا ہے میرا. اچھا اچھا صحیح ہے. شیشہ کھولیں بتا دیجیے. ایک منٹ. گاڑی ایک سی گاڑی ایسی گاڑی نہیں ایک سی گاڑی. کیا Gracias.